تجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تو یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے نا، سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات، ان کو پڑھنے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت میں، کہ دجال کے فتنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الانعام فہم القرآن، آیہ نمبر 80 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہماری سورۃ الانعام، پارہ نمبر 7 ہے ہمارا، آیت نمبر 80، 80، 81 کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں پہلے۔ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ضرور جا کے نا تلاوت سنا کریں کوئی بھی اپنے پسند کے قاری کو، تو آپ کو یاد بھی رہے گا کہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، سمجھ میں بھی آئے گا، کیونکہ یہاں پہ کر رہے ہوتے نا آیتیں، تو تلاوت سنیں گی تو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا اس کی تفسیر کی، کیا معنی کیے۔ تو یہ روٹ ورڈ ہے، اس کو بھی آپ لوگ لکھا کریں اپنے پارے پہ۔ اچھا، اب ہم نے پرسوں جو ہمارا درس تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، آج بھی وہی ان کی قوم اور ان کے متعلق آیات ہیں، وہی چل رہی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی قوم جو تھی بتوں کو پوجتی تھی، ان کے والد آزر جو تھے خود بتوں کو، اصنام کو بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور جو ہے قوم بھی پوجتی تھی۔ پھر یہ سولر سسٹم، نظام فلکی، جو یہ سارے سٹارز ہوتے ہیں، ان کو بھی پوجا کرتے تھے، چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، مشتری، زحل، مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپٹیون، ان سب کی بھی پوجا کرتے تھے۔
تو ہم نے پورا تفصیل اس کی پڑھی کہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ روشن سورج ہے، پھر چاند، پھر زہرہ. بس ابراہیم علیہ السلام نے ادنا سے شروع کیا اور اعلیٰ تک لے گئے. پھر تو زہرہ کی نسبت فرمایا کہ وہ پوجا کے قابل نہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے قابو میں ہے، یہ مقررہ چال سے چلتا ہے، مقررہ جگہ پر چلتا ہے، دائیں بائیں ذرا بھی کھسک نہیں سکتا. تو جب کہ وہ خود اپنے اوپر بھی قابو نہیں رکھتے، یہ سارے اللہ کی تخلیق ہے، خود بھی آزاد نہیں ہے، تو تم پر دنیا پر اس کا کیا قبضہ ہوگا؟ یہ کیسے الہ یا ہمارے معبود ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق حدیث بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں نجومی کے پاس جانے کی سزا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا یا اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. استغفر اللہ. اور ہاتھ دیکھنا اس میں آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت تھا کسی وقت میں کہ یہ جو گول لائن جو سیمی سرکل جا رہی ہے وہ تمہاری زندگی کی لائن ہے، تمہاری زندگی چھوٹی ہے. بڑی ہاتھ دیکھ کے بھی قسمت کا حال بتاتے ہیں نجومی وہ لوگ وغیرہ. اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو ہے فلاں ہم سے بہت برا ہے، تو وہ نجومی کاہن کہہ دیتے ہیں ہاں وہ تو تمہارا دشمن ہے. کوئی ایک بات ایسی کر دیتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سچا ہے، اور وہ 100 جھوٹ اس پہ ملا کے کر رہا ہوتا ہے. تو اور ہاروسکوپ دیکھنا، آج پہلے تو اخبار اور جریدے اور رسالے آتے تھے، اب تو سب ہم لوگ موبائل پہ کلک کلک کا چکر ہے کہ میں جو ہے اگر فیبرری میں پیدا ہوئی ہوں تو میرا جو ہے اسٹار جو ہے ایکوائرس ہے، اور پتہ نہیں اسکارپین ہے، پتہ نہیں کون سے مہینے میں پیدا ہوئی ہوں تو کیا ہے. اور وہ پورا سال ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اگر دیکھیں تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا رہے گا اور وہ رہے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہے جو شخص اسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو کبھی بھی اسٹارز بھی نہیں دیکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس نے ہماری قسمت نصیب ہمارا سب اس نے بنایا ہے، اس کو معلوم ہے، یہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں نا. اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی. یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو پہلے بارش ہوئی، پھر بارش کے وقت نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. جو رات کو بارش ہوئی تھی اس کے بعد نماز پڑھائی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے. جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، بس وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے. اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، بس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. تو یہ کفر ہے جو اللہ کے مطلب نجومیوں کے پاس جانا یا بارش ہونے پہ کہنا کہ کسی ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو کیا ہوا کہ وہ کفر کرنے والا ہے. اور اگر یہ کہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے. تو یہ دیکھیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اسباب جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. اسباب تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، ان کی وجہ اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادلوں کو ہانکنے والے اس وقت تو رات میں آتا ہے فرشتے ہیں، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بادلوں کو ہانک رہے ہوتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے نا بارش. اور پھر وہ سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں وہ بھی بالکل بجائے، سائنس بھی ایک علم ہے، سارے علوم اللہ نے ہمیں بتائے ہیں جس میں ہے کہ آبی بخارات واٹر ویپرز جو ہے اوپر اٹھ جاتے ہیں. آبی بخارات جو ہوتے ہیں واٹر ویپرز اوپر اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹے چھوٹے سب ہو کے بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ بادل گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی، بارش ہوتی وغیرہ وغیرہ. وہ سب آپ ماشاءاللہ یہاں پر سب کو پتہ ہے سائنٹیفک فیکٹ بھی. تو لیکن وہ سب اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ کسی ستارے کی وجہ سے ہوا، کسی سائنٹیفک عمل سے ہوا، تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کو اس قابل بنایا نا. تو اگر کسی نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یا فلاں کوئی سائنٹیفک عمل کی وجہ سے ہوئی، وہ تو فیکٹ ہے کہ چلو یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آبی بخارات بنا کے اڑاتے ہیں، اوپر وہ جاتی ہے بادل، پورا ایک سائیکل ہے. تو کیا ہوا کہ وہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے.
اور جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے۔ تو یہ پچھلی ہماری حدیث تھی پچھلے سبق سے جو رہ گئی تھی کسی وجہ سے۔ چلے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 80 سورۃ الانعام، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے۔ و اور حاجہ، جھگڑا کیا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، قالا اس نے کہا، اتوہا، اسکرین پہ لے آئے ہماری ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سائمت عظما جی؟ ہاں، و اور حاجہ، جھگڑا کیا اس سے۔ اچھا میں پھر سے اینڈ پہ بھی مجھے یاد دلائیے گا، یہ ایکو ہو رہی ہے پتہ نہیں کی آواز ایکو ہو رہی ہے نا؟ یہ اسما میوٹ کر لیں پلیز، اسما کا میوٹ نہیں کر پا رہی ہوں میں، اسما کا کھلا ہوا ہے اسپیکر۔ ہاں میرا خیال ہے اب کر دیا انہوں نے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ میں تلاوت بھی چلاؤں گی آخر میں بھی۔ تو یہ آیت نمبر 80 کو آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ قاریوں کو جب سنتے ہیں تو ہماری جو ہے تلاوت بھی تجوید بھی ہماری اچھی ہوتی ہے نا، کہ وہ اتحاجونی کس طرح انہوں نے اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں بھی انشاءاللہ مجھے یاد دلائے گا کہ میں تلاوت چلا دوں۔ تو وہ اور حاجہ، جھگڑا کیا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، قالا اس نے کہا، اتحاجونی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد وہ حالانکہ، وہ کا مطلب اور ہوتا ہے اور حالانکہ بھی ہوتا ہے، وہ حالانکہ قد تحقیق، ہدانی اس نے ہدایت دی مجھے، وہی وہ نون کے نیچے کسرہ آ گیا، زیر آ گیا تو ہم اس کو نہیں پڑھ رہے نا، یا پڑھ رہے، تو مجھے ہدانی اس نے ہدایت دی مجھے، ولا و اور لا نہیں، اخافو میں ڈرتا ان سے، ماں جن کو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی ساتھ اس کے، الا مگر، آئیں یہ کہ یشا چاہے، ربی رب میرا، شیئا کوئی چیز، وسیع احاطہ کر رکھا ہے، ربی میرے رب نے، کلا ہر، شیئن چیز کا، علم کے اعتبار سے، یا علم کے اعتبار سے، افلا کیا، بھلا، لا نہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تتذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر کرتے ہیں اس کی، پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اب آیت کی طرف ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوا کہ اتنی انہوں نے دلیلیں دی ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ وہ ستاروں کو پوچھتے تھے، چاند سے دلیل دی، سورج سے دی، اور ستارے سے، کوکب سے دی کہ یہ تو ڈوب جانے والے ہیں اور غروب ہو جانے والے ہیں، تو وہ بھلا کیسے رب ہو سکتے ہیں، میرے رب یا آپ کے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اتنی ساری دلیلیں دینے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد، وحجہ قومہ ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ اب یہ جو ہوتی ہے نا ہا جیم جیم، محجہ جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مجادلہ، یہ مجادلہ ہوتا ہے، اور یہ مجادلہ وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دلیل سے ثبوت سے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جھگڑا وہ جھگڑا نہیں ہے جو جھگڑا جس کو ہم سمجھتے وہ نہیں، ایک ڈیبیٹ ہوئی، ایک مجادلہ ہوا، جیسے کہ کل رات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے، کل سب نے لائیو آ رہا تھا، میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، میں درس پریپیئر کری تھی، لیکن کچن میں کچھ لینے گئی تو میں نے دیکھا وہ لیونگ روم میں میرے ہسبینڈ دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا لو آیت بھی وہی آ گئی، اور یہاں بھی جو ہے الیکشن کی جو ہے وہ چل رہی ہے، مجادلہ چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو
اس کو سمجھ لیں، یہ حاج وحاج جہو اور توحاج جونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، اور جھگڑا کیا اس کی قوم نے. تو پہلے تو اس کو سمجھ لیے کہ یہ کیا ہوتا ہے محجہ ہا جیم جیم، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. یعنی یہ جو کیا ہوتا ہے کہ ایسی ڈیبیٹ، ایسا مجادلہ جو دو پارٹیاں جو ہے، دو فریق جو ہے اپنے دلیلوں سے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی ہوا ان کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کہ کیا ہوا؟ اچھا، اور ڈیبیٹ جس کو کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ احمد دیدات جو تھے، ذاکر نائک، شیخ ذاکر نائک کے جو استاد تھے احمد دیدات، وہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے. اور ان کی آپ لوگوں نے اگر سنی ہو کبھی، بہت کئی سال ہو گئے، 20 سال پہلے کی یا پتہ نہیں اس سے بھی اوپر کی باتیں بتا رہی ہوں، کہ جب وہ ویڈیو کیسٹس ہوتے تھے، وی سی آر اور پتہ نہیں بیٹا میکس، اور وہ سارے ویڈیوز ہمارے پاس وہ ہوتے تھے، اس کے کیسٹس ہوتے بڑے بڑے. تو اس میں میرے ہسبینڈ دیکھتے تھے، میں بھی دیکھتی تھی احمد دیدات کو. اور وہ احمد دیدات بہت رش کرتے تھے شیخ ذاکر نائک پر کہ یہ اتنا ینگ آدمی جو ہے آگے نکل گیا، کیونکہ وہ ان کے ڈیبیٹ وغیرہ سنتے ہوں گے، مطلب یہی سننے میں آتا ہے کہ وہ ان سے انسپائر ہوئے تھے، واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، لیکن سنتے یہی ہیں. تو وہ احمد دیدات ڈیبیٹ کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی انہوں نے ایک مجادلہ کیا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے سورۃ المجادلہ بھی ہے، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ المجادلہ میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع کی پہلی آیت ہے، آج جا کے ضرور دیکھیے گا، اس کی تفسیر کا تو ٹائم نہیں ہے. تو جو مجادلہ ہوتا ہے، جو ڈیبیٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی سورت کا نام مجادلہ ہے، کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی. ایک عورت اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ تجادلک، تم سے مجادلہ کر رہی تھی، تم سے تکرار کر رہی تھی، اور وتشکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، گفتگو اس عورت کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. میں نے اس آیت کو اس لیے کوٹ کیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ المجادلہ بھی ہے، کیونکہ وہ عورت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی اور تکرار کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی اور فوراً یہ آیت نازل ہو گئی. بی بی بتاتی چلوں، چلو تھوڑا سا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ کا حجرہ جو تھا مسجد نبی کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، اور وہ ساری باتیں سنا کرتی. کہتی ہیں کہ میں وہاں مسجد نبی کے ساتھ میرا حجرہ ہے، مجھے مطلب نہیں سمجھ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اس عورت کی تکرار جو آپ وسلم سے کر رہی تھی، جو وہ سن لی، اور یہ فوراً آیت نازل ہو گئی اس عورت کے فیور میں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے، ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں، صرف مجادلہ آیا نا، تو اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ وہ سورۃ المجادلہ ہے. اچھا، تو وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس کی قوم نے. تو کس کی قوم نے؟ ابراہیم علیہ السلام. اتنی دلائل دینے کے بعد انہوں نے مجادلہ کیا، ڈیبیٹ کی ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے. قوم اس کی قوم نے، ہو اس کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ ہے پراپر کیا ہے، پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، کس کے بارے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وقد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے. تم کیا مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے؟ کیونکہ ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے طریقہ بتلا دیا ہے، مجھے ہدایت دے دی ہے کہ مجھے کس طریقے پہ چلنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے. اور ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور میں تو ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا. اگر میرا پروردگار ہی ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ وسیع ربی کل شیء علما، اور میرے پروردگار نے تمام چیزوں کو اپنے علم میں گھیرا ہوا ہے. تو افلا تتذکرون، کیا بھلا نہیں تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یعنی یہ کہ جب ان کا جو یہ کہنا کہ میں جو ہوں
تو اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلایا، اور میں ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کیوں کہا کہ جس کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، ولا اخاف ما تشرکون بھی الا ان یشاء ربی شیئا، میں ان سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ نے ہمارے معبودوں کی توہین کی، ان کو نہیں مانا، تو تم تباہ ہو جاؤ گے، ان کو ڈراتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یہ معبودان خدا جن کو بنائے ہوئے ہیں، یہ بت اور یہ ستارے، میں ان سے نہیں ڈرتا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر میرا پھر انہوں نے کہا کہ وسیع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار ہی ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ تو جب قوم نے توحید کا یہ واعظ سنا، جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے اور حجت بازی کی، مجادلہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے، جس کا مشاہدہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں اس دنیا میں اب بھی، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں، ایسی دلیلیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یا جن سے کم از کم دام تزویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھتے ہیں، اپنے دلائل سے اپنے جال میں عوام کو پھنسائے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ آیات سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت کرتے ہوئے ان کی قوم نے دو باتیں کہی تھیں۔ ایک یہ کہ ہم تو برسوں سے اپنے باپ داداؤں کو ان بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے دیکھ رہے تھے، اب ان سب کو گمراہ سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے، کیونکہ آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ یہ تو گمراہی ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم ان سب کو گمراہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے بابا و اجداد اس کی برسوں سے پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب پہلے جملے میں یہ دیا ہے کہ ان باپ داداؤں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، اور سارے عقلی دلائل بھی انہوں نے دیے، سورج سے، چاند سے، ستارے سے، تو عقلی دلائل کے علاوہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی ہے، پیغمبروں کے پاس تو وحی بھی آتی ہے، لہٰذا اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بعد میں شرک کو کیسے درست تسلیم کر سکتا ہوں؟ وقد ہدانی، کہ تم اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، تو میں کیسے شرک کو تسلیم کر سکتا ہوں، اور کیسے میں تمہارے خداؤں سے، تمہارے معبودوں سے ڈر سکتا ہوں؟ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسری بات ان کی قوم نے یہ کہی ہوگی کہ اگر تم نے ہمارے بتوں اور ستاروں کی خدائی سے انکار کیا تو وہ تمہیں تباہ کر ڈالیں گے۔ ولا اخاف ما تشرکون بھی، تو کہتے ہیں کہ میں تو نہیں ڈرتا تمہارے جو تم نے شریک ٹھہرایا ان سے، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی چیز، تو میں تو تم نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، وہ مجھے نہیں تباہ کر سکتے۔ تو دوسری بات ان کی قوم نے یہ کہی ہوگی کہ اگر تم نے ہمارے بتوں اور ستاروں کی خدائی سے انکار کیا تو وہ تمہیں تباہ کر ڈالیں گے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں ان بے بنیاد دیوتاؤں سے، بتوں سے جن کو تم تراشتے ہو، اور فرشتوں کو تم سفارشی بناتے ہو کہ وہ ہمارے رزق میں اضافہ کروا دیں گے، ہماری حاجتیں اللہ سے پورا کروا دیں گے، تو ان سارے دیوتاؤں سے، بتوں سے، اور جو ہے یہ تم ستاروں کو پوچھتے ہو، میں نہیں ڈرتا، بلکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بے بنیاد دیوتاؤں کو اس کی خدائی میں شریک مان رہے ہو۔ نقصان اگر پہنچ سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ان یشاء ربی شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی اور ہے ہی نہیں جو نقصان یا نفع پہنچائے۔ اور جو لوگ اسی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امن اور چین عطا فرمایا ہے، وہ جو ہے کس سے امن چین میں رہیں گے؟ وہ عذاب سے بھی امن اور چین میں رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ افلا تتذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن تو ایک نصیحت ہے جو ہمیں راہ راست کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم جب اس کی مان کے چلتے ہیں تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو مشرکین، اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ جو آیت نمبر 80 ہم پڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سچی توحید کے دلائل سن کر پھر بھی مشرکین آپ سے بحث جاری رکھتے ہیں۔ وہ حاج جو قوم ہو، اور جھگڑا کیا اس کی قوم نے، تو انہوں نے فرمایا کہ قال اتحاجونی، کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟
تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ تو مشرکین آپ سے بحث جاری رکھتے ہیں تو آپ ان سے فرماتے ہیں تعجب ہے کہ تم مجھ سے اللہ جل جلالہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ وہ یکتا اور لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس نے مجھے راہ دکھائی ہے اور دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے یہ سب معبود محض بے بس اور بے طاقت ہیں۔ میں نہ تو تمہاری فضول اور باطل باتوں میں آؤں گا، نہ تمہاری دھمکیاں سچی جانوں گا کہ وہ مجھے تباہ کر دیں گے۔ جاؤ تم سے اور تمہارے باطل معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، ہرگز ہرگز کمی نہ کرو بلکہ جلدی کر گزرو۔ اگر تمہارے اور ان کے قبضے میں میرا کوئی نقصان ہے تو جاؤ پہنچا دو۔ میرے رب کی منشا بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ضرر نفع نقصان سب اسی کی طرف سے، تمام چیزیں اسی کے علم میں، اس پر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ افسوس اتنی دلیلیں سن کر بھی تمہارے دل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہی دلیل پیش کی تھی، تو ان کو بھی ان لوگوں نے یہی کہا تھا۔ اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ جو ہے جو پیر اور پتہ نہیں بزرگان دین کو مانتے ہیں اور نظر نیاز وہاں چڑھاتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ ارے تم اتنے بڑے بابا اور فقیر اور پیر اور فلاں مزار پہ ہم جاتے ہیں، ان کو تم ایسا کہہ رہے ہو کہ ان سے نہ مانگو، ان کی نہیں مان کے چلو، ارے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے کہ تو یہ ہمارے بت تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اور یہ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہے، ہوتا ہے ایسا نا، لوگ کہہ رہے ہوتے جو ان کو مان رہے ہوتے ٹھیک ہے وہ اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، بہت زیادہ ان کا زہد ہے، تقویٰ ہے، بہت عبادت گزار رہے ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو ماننے سے منع کیا ہے کہ انہوں نے الہین بنا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور پھر عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ کہ تین میں کا ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو ہم بھی نہیں اتنا مرتبہ دیا، تو پھر یہ جو اولیاء ہیں اور دوسرے بزرگان دین ہیں جن کو پوچھ کے لوگ چلتے ہیں اور مانتے ہیں، ان کو کیسے ہم اللہ کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں۔ پھر ایسا ہے کہ ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، قرآن میں موجود ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا اے ہود تم کوئی دلیل تو لائے نہیں ہو، اور صرف تمہارے قول سے ہم اپنے معبودوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے، نہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہمارا اپنا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے۔ دیکھیں ہود علیہ السلام کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم جن کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو میں سب سے بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا پرسوں، کہ میں انی بری ہوں، میں تو ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزار ہوں۔ جاؤ تم سب مل کر جو کچھ مکر میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں تو اس رب پر توکل کر لیا ہے جو تمہارا میرا سب کا پالن ہار ہے، تمام جانداروں کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھو اور سوچو تو صحیح کہ میں تمہارے ان باطل معبودوں سے کیوں ڈروں گا، جبکہ تم اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک سے نہیں ڈرتے اور کھلم کھلا اس کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تو تم ہی بتلاؤ کہ ہم تم میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، دلیل میں اعلیٰ کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا بندہ جو خیر و شر کا، نفع و ضرر کا مالک ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، جو وہ اللہ جو خیر و شر و نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ چاہے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، وہ چاہے گا تو نفع ہوگا، امن والا ہوگا، یا اس کا بندہ جو محض بے بس اور بے قدرت ہے، قیامت دن کے عذابوں سے امن میں رہے گا۔ یعنی یہ ہے کہ وہی امن میں رہے گا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلے گا، اللہ تعالیٰ کو ہی شر و خیر و نفع نقصان کا مالک جانے گا، وہی قیامت کے دن عذاب سے امن میں رہے گا، وہ رہے گا، یا جو اللہ کی مان کے نہیں چلتا، جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، وہ قیامت کے دن کے عذاب سے یا دنیا کے عذاب سے امن میں رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آیت نمبر 81 کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 81 لفظی ترجمہ و اور کیفا کیوں کر، اخاف میں ڈروں۔ اچھا یہ ہمیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، آیت 80 کیا نا، ٹھیک ہے آیت 80 کی، جی ٹھیک ہے، ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں آیت 80 کی۔ جی
آیت 80 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جی آپ اسکرین پہ دکھا دیجئے، اس دن بھی دو حدیثیں مس ہو گئی تھی، میرے پاس تھی، اور تفسیر میں آگے پیچھے کر دیتی ہوں۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سن کر قوم نے کیا کہا؟ دلائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور حجت بازی کرنے لگے۔ انہوں نے یہ کیا نا، یہی ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تحاجونی، کیا تم مجھ سے اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو کہ میں جو ہوں اللہ پہ ایمان لے آیا۔ ٹھیک ہے، یہ 80 میں کہ دلائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور حجت بازیاں کرنے لگے، یہی بات بتائی گئی۔ اس کے بعد قوم کی دھمکیوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جن چیزوں کو انہوں نے جواب دیا کہ قوم کو کہ جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے نہیں ڈرتا۔ تو اب ہمیں عمل کی کیا بات ہے؟ ہمیں دوسروں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنا، بلکہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر ہمارا توکل ہونا چاہیے، ان کی دھمکیوں سے ہمیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہمیں ان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم جو ہے وہ، کیونکہ اگر ہم اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، کسی کو شریک نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی ہمیں ڈرائے کہ نہیں تم ہمارے بابا اور جن کو ہم مان کے چلتے ہیں بزرگان دین ہیں وہ نقصان پہنچا دیں گے، وہ کیسے نقصان پہنچائیں گے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ان کا لیول بہت اونچا ہے، وہ عابد ہوں گے، زاہد ہوں گے، تقویٰ میں آگے ہوں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ اور کیفا کس طرح اخافوں میں ڈروں، ماں اس سے جس کو اشرکتم شریک بنایا تم نے، ولا جب کہ نہیں، تخافونا تم ڈرتے، انکم کہ بے شک تم، اشرکتم شریک بنایا تم نے، باللہ اللہ کا، ماں اسے جو، لم نہیں، یونزل اس نے نازل کی، بھی جس کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل، فایو تو کون سا، الفریقینی دونوں گروہوں میں سے، احقو زیادہ حقدار ہے، بالامنی امن کا، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم جانتے۔ اب اس کا ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن 81 کا، جی ہاں 81 کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، یعنی تمہارے بت اور تمہارے ستارے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ، کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات پر نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا۔ میں کیوں ڈروں جبکہ تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے بھی نہیں ڈر رہے ہو، اور اس کی کوئی دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور میرے پاس تو دلیل ہے، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو اب آگے ہے کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا؟ اب یہ دو گروہ کون ہیں؟ ایمان والوں کا گروہ اور یہ شرک کرنے والوں کا، کافروں کا گروہ، کون زیادہ حقدار ہے امن کا؟ یعنی امن سے مراد ہے کہ عذاب سے، قیامت کے دن عذاب سے امن میں کون ہوں گے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ فریقین جو ہے تسنیہ ہے، یا نون جو ہے تسنیہ دو کو کہتے ہیں نا، عربک میں واحد تسنیہ جمع ہوتا ہے، واحد ایک، تسنیہ دو، اور جمع تو جمع ہی ہے، پلورل، تو دو یا نون۔ تو دونوں گروہ کون سے ہو گئے؟ ایک تو یہ مشرکوں کا گروہ جو شرک کر رہا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مان رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے حجت اور مجادلہ کرتا رہا، اور جو ہے ایک گروہ ابراہیم علیہ السلام کا جو کہ اللہ کی مان کے چل رہا تھا، جو کہ ہدایت پر تھا، تو وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، اگر تم یہ بات جانتے ہو تو اس میں یہ بات بتائیے کہ یعنی مومن اور دو گروہ کون ہیں؟ مومن اور مشرک میں سے مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں، ہمارے پاس تو بھرپور دلائل ہیں نا۔ آپ دیکھ لیں توحید کے، پہلے تو ہم کلمے میں ہی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور بہت سی آیات ہمارے پاس ہیں۔ تو جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو اللہ کی اتاری ہوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں،
صرف اوہام باطلا ہیں یا دور اسکار تعویلات، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا۔ ان کے پاس تو صرف وہم اور غلط باتیں، باطل باتیں، اوہام باطلا اور جو ہے تعویلات اور بیکار کی ان کی طرف کی اپنی بنائی ہوئی دلیلیں ہوتی ہیں۔ تو امن کا اور نجات کا مستحق کون ہوتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے امن میں کون رہے گا؟ جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 81 میں بتوں سے نہ ڈرنے کی کیا دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ سوال وہ سمری دیکھتے ہیں ہم اسکرین پہ۔ بتوں سے نہ ڈرنے کی کیا دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان بتوں سے کیوں ڈروں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی پروف ہی نہیں ہے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو میں تو اللہ، میرے پاس دلیل ہے، میں اللہ کی مان کے چلتا ہوں، تو میں کیوں ڈروں کہ تمہارے بت مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے؟ یعنی ڈرنے کے لائق تو تمہارا حال ہے، اصل میں تو تمہیں شرک کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ عمل کے لیے ہم نے کیا سیکھا کہ کبھی بھی دین کا کام کرتے ہوئے ڈر لگے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو حکم مانتے ہوئے مجھے نہیں ڈرنا چاہیے، جبکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے وہ نہیں ڈر رہے، نافرمانی کر کے غلط کام کر کے نہیں ڈرتے۔ تو جب ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے مجھے اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ بالکل اللہ، جب ہم صحیح راہ پہ ہیں، اللہ کا حکم مان کے چل رہے ہیں، شرک بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے جو چاہے جتنا بھی ڈرائیں، جن کی وہ مان کے چلتے ہوں، جن کے لیے وہ نیاز نظر پیش کرتے ہو کہ نہیں ایسے مت کہو، یہ تو تمہیں نقصان دے دیں گے، بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یہاں بتائی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں 82، آیت نمبر 82۔ الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، ولم اور لم نہیں، یلبسو انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ساتھ ظلم کے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، الامن امن ہے، وہم اور ہم وہی، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، یعنی اپنے شرک کے ساتھ نہیں ملاتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ فرمایا گیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ آیت میں یہاں ظلم سے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ اصل میں یہ ظلم ہے نا، آپ یہ ظلم دیکھ رہے ہیں نا، بظلم، ظلم کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ٹھیک ہے؟ اور کفر بھی ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ آپ اس آیت میں سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم ہے اور کفر بھی، اللہ کے ساتھ کفر کرنا بھی ظلم ہے۔ تو آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ والی آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں 82، تو صحابہ کرام ظلم کا عام مطلب انہوں نے لے لیا۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ جو کہا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، تو یہی لوگ امن میں رہیں گے، عذاب سے امن میں رہیں گے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ، تو اگر ہم شرک نہیں کرتے ہیں تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی۔ تو صحابہ کرام نے یہاں ظلم سے عام مطلب لیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ کوتاہی کرنا ہے، غلطی کرنا ہے، گناہ اور زیادتی کرنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی کوتاہی ہو گئی نماز میں، وضو میں، طہارت میں، اور کسی نماز میں خشوع و خضوع نہ رہا، کوئی غلطی ہو گئی احکام ماننے میں، کوئی گناہ کر لیا، اللہ کی کوئی نافرمانی کر لی، کسی چیز میں زیادتی کر لی، تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم میں سے کوئی، دیکھیں صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نمازیں بہت اچھی ہیں، میری نماز میں بہت خشوع و خضوع ہے، میں نے حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، بالکل ہو جاتی ہے، میں نے حقوق العباد میں، بندوں کے جو حقوق ہے ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی، ضرور ہم نے کمی کوتاہی کر لی ہے۔ تو صحابہ کرام ظلم سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، جس سے وہ پریشان ہو گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کتنا آیتوں کو لیتے تھے، اس قدر سیریسلی لیتے تھے
کہ انہوں نے اس ظلم کو کیا سمجھا کہ کمی کوتاہی اور گناہ ہو گیا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ ہمارا بھی ایسے ہی رویہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے، آیتیں سن کے ہل جانا چاہیے، فوراً ایمان لانا چاہیے، فوراً گناہوں سے بچنا چاہیے، اور فوراً حقوق اللہ درست کر لینی چاہیے، حقوق العباد اللہ سے بندوں سے معاملہ ہمیں اچھا کر لینا چاہیے۔ تو وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، ہم میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، یعنی کمی کوتاہی غلطی زیادتی حقوق اللہ حقوق العباد میں نہ کی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہاں پر جو ظلم آیا، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کمی کوتاہی غلطی زیادتی، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ پھر جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے یقیناً شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی ہے، اسکرین پہ دیکھیں تو ہم حدیث مبارکہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ابھی آپ نے پڑھی تھی نا وٹ ٹو وٹ ٹرانسلیشن اور ساری اس کی تفسیر ہم کریں تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلود نہیں کیا، یعنی ظلم سے ایمان لے آئے اور اس کو خلط مت نہیں کیا ظلم سے یعنی شرک سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت گراہ گزری، وہ کہنے لگے بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت سے ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا، شرک بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لقمان جو ہیں نہ کوئی کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پیغمبر ہے، مختلف آراء ہمیں مختلف رائے ملتی ہے علماء کی، کوئی کہتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تو وہ اتنی پسند آئی کہ اس کو سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان اتار دی نا۔ تو اس کو ضرور پڑھیے گا، آپ کا ہوم ورک ہے سورۃ المجادلہ، جو آپ صبح جو ہے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کا ٹائم ہو، فجر کے بعد تو افضل ہے، جو بھی آپ کا ٹائم، کیونکہ فجر کا قرآن تو گواہ بنے گا، تو اس کے لیے سورۃ البنی اسرائیل کی آیت بھی ہے کہ فجر کا قرآن جو ہے گواہ بنے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے آپ کا، آج کل تو بچوں کو بھی نہیں بھیج رہے، ہسبینڈ کو بھی نہیں، لیکن جا رہے ہیں کچھ کے ہسبینڈ ناشتہ بھی بنانا پڑ رہا ہے، دینا بھی پڑ رہا ہے، تو کوئی بھی تو وقت ہوگا تو اس میں آج سورۃ المجادلہ اور سورۃ اللقمان آپ ضرور دیکھیے گا۔ ہوم ورک آپ کہیں گی بڑے بڑے ہوم ورک دے دیتی یہ پڑھو وہ دیکھو، تو پڑھ کے ہی ہمیں سمجھ آئے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، عمل بدلیں گے۔ قرآن کو اسی کتاب کو پڑھ کے ساری عمر آپ لوگوں نے سائنس اور جغرافی اور ہسٹری اور پتہ نہیں سائیکالوجی اور پتہ نہیں کیا 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 پڑھ لیا، کتنے علوم پڑھتی بھی آئی ہیں اسکول میں کالجز میں، اگر نہیں پڑھی تو اللہ کی کتاب کو ہی نہیں سمجھا اور ایسے پریشان نہیں ہوئے جیسے صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے اور دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے۔ تو یہاں آپ کو جب بھی آیت کھولیں تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے، اور ظلم سے مراد کفر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ آپ ایک اسکرین پہ کوئی دکھا رہی تھی نا، وہ ایک آیت بھی دکھا رہی تھی کہ کون سی آیت پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ آیت پڑھی تھی نا جو ہم 82 پڑھ رہے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، مخلوط یعنی ملانا، جیسے آپ کہتے ہیں مخلوط پارٹی ہے، مرد عورت ساتھ ہے جو کہ ہمارا رواج بن گیا ہے، اس کے بغیر شادی یا عقیقہ یا کوئی گیدرنگ ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے چھوٹی سی ہم گیدرنگ کریں کوئی بات نہیں، گھر چھوٹے بیڈ روم میں بٹھا لیں، عورتوں کو کیا ضرورت ہے ہم مردوں کے سامنے بٹھائیں اور ہم دوسرے کے مرد کے بھی سامنے آ جائیں، اور ہماری جو دوست ہیں وہ ہمارے مرد کے سامنے آ جائیں، ہمارے بیٹے ہمارے شوہروں کے سامنے۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یہاں یہ مطلب نہیں ہے، یہاں تو ایمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن مخلوط سے میرے ذہن میں آ گیا، جو لوگ ایمان مخلوط کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ ملانا، ملا دینا، مل جل کے بیٹھنا جیسے ہوتا ہے مخلوط، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی کے لیے امن ہے اور وہی رائے راست پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت تھی ہماری آج کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 83، وتل کا، اور یہ ہے حجتنا، حجت ہماری، آتیناہا دیا تھا ہم نے اسے، ابراہیم کو، علی قومہ اس کی قوم کے خلاف۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گی کہ اللہ کا مطلب تو پر ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے، ٹیبل کے اوپر یا کسی کتاب کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کرسی کے اوپر، تو اللہ کا مطلب جو ہے خلاف بھی ہوتا ہے، علی قومہ اس کی قوم کے خلاف، نرفع نہ ہم، نرفع بلند کرتے، ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجات، من جس کے، نشاؤ ہم چاہتے ہیں، من نشاؤ
جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، انا بے شک رب کا، رب آپ کا، رب کا آپ کا، حکیم بہت حکمت والا ہے، علیم بہت علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، پھر آیت پہ آتے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ یعنی اب آپ آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی کہ یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ کون سی حجت؟ یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ انہوں نے ستاروں کو بتایا، مشاہدہ کر کے، مناظرہ کر کے، چاند کے متعلق بتایا، سورج کے متعلق بتایا، یہ ساری پچھلی دو آیات میں، ساری جو پچھلی آیات میں گزری وہ حجت، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حجت ہم نے کس کو دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی قوم کے خلاف، یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی جو انہوں نے اپنی قوم کو بتائی، جو ساری آیتوں میں آپ پڑھتے آئے، جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ ظاہر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور چاند بھی چھپ جاتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے، تو ان کو سے جواب نہ بن پڑا۔ اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ جو آیت نمبر 82 پیچھے آپ نے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا ان کی حجت کے بارے میں، جو ہے۔ پھر نرفع درجات من نشاء، اور ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے درجات بلند کر دیتے۔ اب درجہ کوئی بھی ہو، علم میں ہو، ایمان میں ہو، تقوی میں ہو، زہد میں ہو، عبادات میں ہو، دنیا کے درجات ہوں، کوئی بڑی ڈگری جو دنیا کی مل جائے، دنیا میں بہت آپ کوالیفائڈ سرجن بن جائیں، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ایروناٹیکل انجینئر بن جائیں، یہ تو اللہ جو ہے نرف و نہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشا جس کے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ چاہے جس طرح چاہے درجات کو بلند کر دے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے کہ کیونکہ انہوں نے، اللہ نے جو علم دیا، جو حکمت دی، اس کی روشنی میں چلتے تھے، اور لوگوں کو بھی حجت ساری دلیلیں دی، اور پھر حکمت سے بات کی، ایمان ان کا پختہ تھا، ان پہ تقوی والے تھے، بہت تقی پرہیزگار تھے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ تھا۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، ان کے والد آزر نے ان کو نکال دیا، پھر بھی والد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ والد مشرک ہے اور مشرک کے لیے اب استغفار نہیں کیا جاتا، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، والد سے کیا کہا تھا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور کتنی تمیز سے، ادب سے بات کرے تھے، یا ابا جان، یا بتی، یا بتی۔ والد نے کہا گھر سے نکل جاؤ، آزر کے ساتھ مل گئے، بادشاہ وقت نے آزر نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ پھر ابھی تو اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد ہوئی، ابراہیم اور اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کسی قابل ہوتے ہیں تو آپ مکہ تشریف لاتے ہیں، اور جو ہے خواب اپنا سناتے ہیں، اور اپنی بچہ بیٹا ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے ابھی نہیں کسی کوئی کام کرے گا، تو ابھی تو اس قابل ہوتا ہے بچہ، سنے بلوغت کو پہنچتا ہے اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کیا کرو، ذبح کر دو۔ اللہ کے حکم سے انہیں ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بھی ایسا، اسماعیل علیہ السلام بھی ایسے کہ وہ کہتے ہیں افعل ما تؤمر۔ مجھے اتنی آیت پسند ہے کہ کر ڈالیے ابا جان، کر ڈالیے جو امر دیے گئے، جو آپ حکم دیے گئے، افعل ما تؤمر، حکم دیے گئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا نیک بنا دے۔ پھر اللہ پہ ان پہ اتنا توکل تھا، اور جو ہے تو جتنی بھی نعمتیں ہیں یہاں خاص طور پر درجات بلند کرنے کی بات کی ہے، حجت اور دلیل کے دیے جانے کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل بھی دی، حجت بھی دی، جو انہوں نے اپنی قوم کا سارے جواب دیے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک رب آپ کا بہت حکمت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو ہم جو ہے آیت 83
کی سمری دیکھ لیتے ہیں. تو اگر میں کوئی سمری بھول جاؤں میری آگے پیچھے تو عظمیٰ جی آپ دکھا دیجیے گا. اس دن دو حدیثیں رہ گئی تھی, چلے آج ریویژن ہو گیا جو آج ہم نے شروع میں کر لی. تو آیت 83 میں یہاں کس چیز میں درجات بلند کرنے کی طرف اشارہ ہے؟ اسکرین پہ دیکھ توجہ مبذول فرمائیں, لے آئے اسکرین پہ. جواب علم, حکمت, ایمان, تقوی, توکل اور جتنی بھی نعمتیں یہاں ہیں, یہاں خاص طور پر درجات بلند کرنے کی بات حجت اور دلیل کے دیے جانے کی طرف اشارہ ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ کس پر مبنی ہے؟ اللہ کا فیصلہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. یہ ہے نا ان ربک حکیم علیم, اللہ کا فیصلہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. وہ جس کو چاہے فضیلت دے دے, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. تو حکیم علیم کہ اللہ کا فیصلہ جتنا بھی ہوتا ہے اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. ہمیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ جس کو چاہے فضیلت دے, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون کس کام کے لیے کیا قابل ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آیت نمبر 84 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. چلیں 84 دکھا دیجئے ہمیں اسکرین پہ عظمیٰ جی. 84 لے آئیے جی. اچھا یہ 83, ہاں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. چلیں یہاں کس چیز میں درجات بلند کرنے کی طرف اشارہ, میں نے پڑھ دیا تھا. جواب علم, حکمت, ایمان, تقوی, توکل اور جتنی بھی نعمتیں ہیں, یہاں خاص طور پر درجات بلند کرنے کی بات حجت اور دلیل کے دیے جانے کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ ان کو دلیل تھی, انہوں نے اس دلیل کی روشنی میں بات کی, اور ان کی جو انہوں نے جھگڑا کیا تھا, جو حجت کی تھی, اس کا بھی جواب دیا. اللہ کا فیصلہ کس پر مبنی ہے؟ اللہ کا فیصلہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. وہ جسے چاہے فضیلت دے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا. آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں, میں تفسیر ساری کر چکی تھی. اب ہم آیت نمبر 84 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں. نہیں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 81, 82, 83 کو ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ 83 کو ہی رکھیے آپ, انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم 84 پہ آئیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں آیت نمبر 81, 82, 83 جو ہم نے کیا ہے کہ پھر جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور خلوص کے ساتھ دینداری کریں, رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, امن اور امان اور راہ راست والے یہی لوگ ہیں. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام ظلم کا لفظ سن کر چونک اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اس پر آیت ان الشرک لظلم عظیم جو سورۃ لقمان کی ہے, جو ابھی آپ دیکھ چکے, اس میں بھی حدیث میں بھی نازل ہوئی. یہاں مراد ظلم سے شرک ہے. بخاری شریف اور روایت میں ہے جو ابھی آپ نے دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے کا یہ قول نہیں سنا؟ کون اللہ کے نیک بندے؟ لقمان, حکیم لقمان, کہ اے میرے پیارے بچے, جو اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, شرک بڑا بھاری ظلم ہے. بس مراد یہاں ظلم سے شرک ہے. اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو سمجھ رہے ہو وہ مقصد نہیں ہے. اور حدیث میں آپ کا خود بظلم کی تفسیر بشر سے کرنا مروی ہے. بہت سے صحابیوں سے, بہت سی سندوں کے ساتھ, بہت سی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسند, یہ آیت جو ہے نا اس کی جو ہے شان نزول کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. مسند احمد میں زادان اور جریر رضی اللہ عنہ, بہت ہی اچھی یہ روایت ہے, بہت اچھا واقعہ ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ مسند احمد میں زادان اور جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم مدینہ شریف سے باہر نکل گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا واقعہ, آپ سنیں, اس سے ایمان بہت ہمارا بڑھے گا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ سوار بہت تیزی سے اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری طرف ہی آ رہا ہے. اس نے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو سلام کیا. ہم نے جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے گھر سے, اپنے بال بچوں میں سے. غور سے سنیں, اپنے کنبے قبیلے میں سے. دریافت فرمایا کیا ارادہ ہے, مطلب کیسے نکلے ہو؟ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, میں ہی اللہ کا رسول ہوں. اس نے خوش ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سمجھائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, لا الہ الا اللہ, اور نمازوں کو قائم رکھے,
اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ پلرز آف اسلام ہے نا یہ 5۔ اس نے کہا مجھے سب باتیں منظور ہیں، میں سب اقرار کرتا ہوں۔ اتنے میں وہ جو آدمی باتیں کر رہا ہے نا، اب سب سے پوچھ رہا ہے، وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ان کے اونٹ کا پاؤں ایک سوراخ میں گر پڑا، اور اونٹ ایک دم سے جھٹکا لے کر جھک گیا، اور وہ اوپر سے گرے اور سر کے بل گرے، اور اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرتے ہی فرمایا کہ دیکھو انہیں سنبھالو، یعنی وہ آیا ہے اپنے بال بچے قبیلہ چھوڑ کے، وہ شخص آئے بیچارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی جستجو میں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے خوش ہو کر جب اس نے سنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھائے کہ ایمان کیا ہے۔ تو جو ایمان کے 5 بنیادی پلرز ہیں کہ اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ابھی اس نے اور اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں، اس نے اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اتنے میں ان کے اونٹ کا پاؤں ایک سوراخ میں گر پڑا، اور اونٹ ایک دم سے جھٹکا لے کر جھک گیا، اور وہ اوپر سے گرے اور سر کے بل گرے، اسی وقت روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرتے فرمایا دیکھو انہیں سنبھالو۔ اسی وقت حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان اپنے اونٹوں سے کود پڑے اور انہیں اٹھا لیا، دیکھا تو روح جسم سے علیحدہ ہو چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ حضور سے کہنے لگے دونوں، حضرت یاسر بن عمار اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فوت ہو گئے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر ذرا آپ نے کیوں منہ پھیرا؟ پھر ذرا سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے مجھے منہ موڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا 2 فرشتے آئے تھے اور مرحوم کے منہ میں جنت کے پھول ڈال رہے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے میں نے جان لیا کہ بھوکے فوت ہوئے ہیں۔ وہ بھوکے پیاسے وہ شخص اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اپنا قبیلہ بال بچے سب چھوڑ کے مسلمان ہونے کے لیے۔ سنو یہ انہی لوگوں میں سے ہے جن کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لیے امن و امان ہے اور وہ راہ یافتہ ہے۔ اچھا اپنے پیارے بھائی کا کفن دفن تیار کرو۔ وہ یہی جو یہ دکھا دیں آیت نمبر 82 جو تھی وہ دکھا دیں، یا وہ جو کلرفل جو آپ نے بنائی وہ دکھا دیں، کوئی بھی دکھائیے۔ اچھا چنانچہ ہم انہیں، کیونکہ ابھی یہ چل رہی ہے نا حدیث، تو عظمیٰ جی آپ دکھا دیں تھوڑا سا، ہم وہ آیت بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس اور آیت کی روشنی میں بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 82۔ چنانچہ ہم انہیں پانی کے پاس اٹھا لے گئے، غسل دیا، خوشبو ملی، اور قبر کی طرف جنازہ لے کر چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے، جی یہ آیت ہے نا، جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسے ہی کے لیے امن ہے، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ تو اچھا چنانچہ ہم انہیں پانی کے پاس اٹھا لے گئے، غسل دیا، خوشبو ملی، اور قبر کی طرف جنازہ لے کر چلے۔ خوشبو بھی ملنی چاہیے جنازے کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اب دیکھیں غور سے سنیں، فرمانے لگے بغلی قبر بناؤ، سیدھی نہ بناؤ، بغلی قبر ہمارے لیے اور سیدھی ہمارے سوا اوروں کے لیے ہے۔ لوگوں یہ وہ شخص ہے جس نے عمل بہت ہی کم کیا اور ثواب زیادہ پا لیا۔ یا اللہ ہمارے بھی عمل کم ہیں، اللہ ایسے کوئی عمل کروا دیجئے کہ ثواب ہمارے زیادہ ہو جائے۔ اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اللہ ہم تو خالی آتے ہیں، اللہ اس شخص کی طرح ہمارے بھی عمل بہت کم ہے مگر اس کا ثواب زیادہ ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے۔ آمین بول دے، زور زور سے سب بول دے آمین یا رب العالمین۔ ایک اعرابی تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے ماں سے، اپنے کنبے قبیلے سے اس لیے اور صرف اس لیے الگ ہوا ہوں کہ آپ کی ہدایت قبول کروں، آپ کی سنتوں پر عمل کروں، آپ کی حدیثیں لوں۔ یا رسول اللہ یہ اب دوسری روایت میں پڑھ رہی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھاس پھوس کھاتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں۔ جبھی تو فرشتے آئے، وہ بھوکے تھے اور پتہ نہیں کتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوں گے۔ آج کل کی طرح گاڑیاں اور ہمارے پاس رینج روور اور لینڈ کروزر اور بڑی بڑی جیپ اور کاریں تھوڑی تھیں، اونٹوں پہ آتے تھے۔ یہی سنا نا آپ نے ابھی حدیث میں یہ پڑھا کہ اونٹ جو ہے سوراخ میں گر گیا۔ اب اس دوسری روایت میں اور تفصیل ہے نا، کنٹراڈکشن کہیں نہیں ہوتا، جس کو جیسی حدیث پہنچی ہوتی ہے ایسے صحابہ کرام نے ہمیں پہنچا دیا۔ اب آپ سنیں کہ وہ سوراخ کیا تھا، آپ تک پہنچاؤں، آپ مجھے اسلام سکھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس نے قبول کیا، ہم سب ان کے گرد بھیڑ لگائے کھڑے تھے۔ کون؟
صحابہ کرام، اتنے میں جنگلی چوہے کے بل میں ان کا اونٹ کا پاؤں پڑ گیا۔ یہ کیونکہ وہ ظاہر ساری کھلی زمین ہوتی تھی، اس پہ بیٹھ کے سب ہو رہا ہوتا تھا، کوئی پلاسٹر چیز یا کوئی ٹائل والی یا کوئی لکڑی کی ہماری طرح تو نہیں ہوتی تھی فلور، ایسی فلورنگ تو نہیں ہوتی۔ شکر کریں، ہر چیز کا شکر کریں کہ کتنے اچھے وقت میں اللہ نے ہمیں ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا کیا، ہر چیز جو ہے اتنی ترقی پہ ہے، ہر نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ اتنے میں جنگلی چوہے کے بل میں ان کے اونٹ کا پاؤں پڑ گیا، یہ گر پڑے اور گردن ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہ سچ مچ فی الواقع اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال مویشی سے صرف میری تابعداری کی دھن میں نکلا تھا، اور وہ اس بات میں بھی سچے تھے کہ وہ میرے پاس نہیں پہنچے یہاں تک کہ ان کا کھانا صرف سبز پتے اور گھاس رہ گیا تھا۔ تم نے ایسے لوگ بھی سنے ہوں گے جو عمل کم کرتے ہیں اور ثواب بہت پاتے ہیں، یہ بزرگ انہی میں سے تھے۔ تم نے سنا ہوگا کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، جو ایمان لائے اور ظلم نہ کرے وہ امن و ہدایت والے ہیں، یہ انہی میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابی بن گئے۔ جو ایمان لے آیا، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ صحاب رسول صحابی بن گیا۔ اسی طرح میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ فتح مکہ کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور جتنے لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان میں سے جتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بچوں تھے، ان کو اٹھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا، کیونکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا زندگی میں وہ صحابہ رسول ہے، تو انہوں نے اٹھا اٹھا کے بچے دکھا دیے۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام، چلے ابھی آیت کو ہم پھر پڑھتے ہیں، آیت دکھا دیجئے کہ آیت نمبر 82 کی ہم نے شان نزول پڑھا، مطلب یہ اس کے بارے میں تھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ظلم نہ کرے، ظلم بمانی یہاں پہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ امن اور ہدایت والے ہیں، یعنی وہ امن میں رہیں گے اللہ کے عذاب سے، وہ ہدایت یافتہ ہے، مہتدین ہیں، اور وہ امن و ہدایت والے، یہ انہی میں سے تھے۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیلیں ہم نے سکھائیں، کون سی دلیلیں؟ جو ساری انہوں نے پیش کی تھی، چاند سورج ستارے، اور وہ جو مجادلہ ہوا، جو ڈیبیٹ ہوئی، جو حجت ہوئی، وہ ساری چیزیں محجہ ہوا۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیلیں ہم نے سکھائی جن سے وہ اپنی قوم پر غالب آ گئے، جیسے انہوں نے ایک اللہ کے پرستار کا امن اور اس کی ہدایت بیان فرمائی، اور خود اللہ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی، درجات من نشاء، یہ ہماری آیت بھی ہے نا آج کی، کہ یہی کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کے درجات بڑھا دے، ٹھیک ہے۔ تو تیرے رب کے اقوال رحمت والے اور اس کے کام بھی حکمت والے ہیں، وہ صحیح راستے والوں کو اور گمراہوں کو بخوبی جانتا ہے، جیسے فرمان ہے جن پر تیرے رب کی بات صادق آ گئی ہے، ان کے پاس چاہے تم تمام نشانیاں لے آؤ پھر بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اتنی نشانیاں انہوں نے بتائی، اتنے مناظرہ کیا، اتنے مشاہدے کیے، سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، انہوں نے مجادلہ کیا، حجت کی، تو جونی کہ کیا تم مجھے اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، جبکہ اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا، ہدایت دے دی، اور میرے پاس دلیل بھی ہے، پھر بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لے، وہ امن میں نہیں ہوں گے اس دن۔ بس رب کی رحمت اور اس کی علم میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 82 تھی، جس کی جو تھی اتنا یہ واقعہ تھا اس کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 84، تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم ہو گیا، اس کی تفسیر پھر لمبی ہے، پوری نہیں ہو پائے گی، تو یہاں پہ یہیں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا ہم دیکھ لیتے ہیں، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ربی اے میرے رب، ابنی بنا دے، لیے میرے، عندہ پاس، کا تیرے، بیتن یہ ناؤن ہے، ایک گھر، فی میں، الجنتی جنت میں، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اس کو بہت مانگا کرے۔ چلے میرا سوال ہے، سورۃ التحریم کی یہ ہے، یہ دعا قرآنی دعا ہے،
یہ دعا کس کی ہے؟ چلے انمیوٹ کر کے کوئی یہ بتائے. آسیہ کی، فرعون کی وائف کی. جی فرعون کی وائف کی، فرعون کی بیوی کی یہ دعا ہے، کیونکہ فرعون جو کہ وہ ایمان لے آئی تھی، تو فرعون اپنی بیوی پہ بہت ظلم کرتا تھا. آپ کو تو پتہ ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے بھی بیٹوں کو جو ہے قتل ذبح کر دیتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا فرعون، ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ پھر مگر وہ دعا کرتی رہتی تھی، ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنتی، اے رب میرے لیے اپنے پاس، عندک، آپ دیکھیں ذرا، عندہ پاس کا تیرے، یعنی جنت اپنے پاس، جنت میں ایک گھر دے، ربی اے میرے رب. پھر یہاں یا نہیں ہے نا، صرف کسرہ جو ہے جو زیر ہے ربی کے نیچے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یا ہے، کیونکہ ہم اس کو یا پڑھ رہے، ربی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اے میرے رب، ابنی بنا دے، آخر میں دیکھیں بنا دے، لیے یا میرے لیے، دا پاس کا تیرے، اپنے پاس، اے اللہ میرے لیے بنا دے اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی میں الجنہ جنت میں، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. اس کو بہت دعا مانگا کرے. سورۃ التحریم 11 آیت نمبر 11، اس کو بہت مانگے، کیونکہ ہم نے سب عذاب سارا یہ سب پڑھ رہے تھے ہم قیامت کی کے متعلق، اور ساری ایسی آیتیں پچھلی ہماری آئی ہیں. اب وہ کیا کرتا تھا فرعون کے، آپ کے جو تھی آسیہ ان کی زوجہ محترمہ ایمان لے آئی تھی، تو ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی. اتنی تکلیف کے باوجود بھی وہ مسکراتی تھیں، کیونکہ فرشتے ان کو جو ہے یہ جنت دکھا دیا کرتے تھے. تو یہ مرتبہ، یہ درجہ کس کو نصیب ہوتا ہے کہ تکلیف کے باوجود بھی وہ مسکرا رہی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں ان کو جنت دکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ اخلاص نیت، خلوص نیت کے ساتھ، بغیر پرواہ کیے ہوئے کہ بہت بڑا بادشاہ ہے، میں اچھی زندگی گزاروں. کیا نہیں مل جاتا ان کو؟ ایک بادشاہ کے پاس تو کیا نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ تو ملکہ بن جاتی، لیکن ان کو پتا تھا کہ بس یہ دین باطل ہے، جو کچھ فرعون کا کر رہا ہے وہ غلط دین ہے. وہ ہدایت والے راستے پہ تھی، اور اخلاص سے نیت تھا. اللہ تکلیفیں برداشت کی، اس کے دکھ سہے، کس کے؟ فرعون کے. اور پھر جو ہے وہ جو فرعون کے جو گارڈز ہوتے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ مسکرا رہی ہیں، تبھی ٹھیک ہے نا. تو یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ مسکرا رہی ہوتی تھی. تو ساری جو ہم نے باتیں پڑھی کہ ان کا ابراہیم علیہ السلام سیکھنے کا بہت سبق ہے، کہ ان کا توکل تھا، ان کا ایمان تھا، علم تھی، حکمت تھی، سارا ہم نے پڑھا نا. کہ اگر آیت نمبر 83 وہ سمری آپ آیت نمبر 83 کی دکھا سکتی ہیں، کہ علم تھا، حکمت تھا، ایمان تھا، تقویٰ تھا، توکل تھا، اور جتنی بھی نعمتیں یہاں خاص طور پر درجات جو بلند کرنے کی بات دی گئی تھی، ان کو اللہ نے حجت دی تھی، دلیل دی تھی، تو اسی روشنی میں وہ چلتے تھے. آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے. ابھی ساری آزمائشیں بھی آپ سب کو بتایا، آج بھی ہم نے ریوائز کی کہ بیٹے کو بھی ذبح کر دیا، پھر جو ہے کرنے کو تیار ہو گئے، صرف اللہ تعالیٰ نے خواب بیٹے نے بھی حجت بازی نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں مطلب کہ خواب ہو ہے نا، کیا ہو گیا، بیٹے نے بھی ایسا نہیں کہا. ہر طرح کی بہت ان پہ ٹیسٹ ہوئے، آگ میں ڈالے گئے. تو ہمارا بھی علم حاصل کرنا چاہیے، پھر اللہ سے حکمت کی، کیونکہ قرآن کے علم کے ساتھ حکمت بھی آ جاتی ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. شرک کوئی کرنے لگے، کوئی کسی بزرگان دین یا کوئی مزار والے کسی کے پاس بھی کوئی جا رہا ہو، ہمیں ڈرائے بھی کہ نہیں ایسا مت کہو، تو ہم کیسے انہوں نے کہا کہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، شرک تو تم کر رہے ہو، میں کیوں ڈروں؟ تمہارے باطلان معبود باطل جو ہے وہ مجھے کوئی تباہ نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے. توقع ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونی چاہیے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کلیمٹی، کوئی ہارڈ شپ، تو اللہ پہ بھروسہ آنا چاہیے. صبح شام 7 بار آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کے اذکار میں ویا کنستین میں بھی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اور اللہ اتنے مہربان ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ میرا بندہ اگر بے دلی سے بھی، اس کو پتہ ہے جلدی میں بھی پڑھے گا بے دلی، اب یہ مطلب نہیں کہ ہم بے دلی سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، کہ میرا بندہ بے دلی سے بھی پڑھے گا تو میں اس کے کام آؤں گا، اور اس کی جو ہے وہ کافی ہوگا یہ پڑھنا صبح شام. حسبی اللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم نا. یہ صبح شام 7 بار پڑھنا ہے ہمیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا فیصلہ کس پر مبنی ہے؟ اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اللہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے، اس عورت کے مرد کے درجات بلند ہوں گے، بہت بلند ہوں گے، ظاہر وہ جنت میں لے جائیں گے درجات،
تو اللہ تعالیٰ کچھ اور عمل ایسے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی ٹیسٹ ڈال دیتے ہیں، اس کے ساتھ صبر بھی دے دیتے ہیں، جس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتا ہے۔ اگر امیر نہیں ہے تو بھی اللہ کی مرضی ہے، امیر غریب ہے تو بھی اللہ کی مرضی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ امیر ہو جائے گا، بہت مال و دولت دے دوں گا تو عبادت کی طرف نہیں آئے گا۔ کسی کو غریب بنایا تو اس کو پتا تھا کہ غربت میں عبادت کرے گا۔ کسی کو امیر بنایا تو وہ امیر ہو کے بہت مال بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت اللہ تقوی والا بھی ہوتا ہے، عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، وہ جس کو چاہے فضیلت دے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تل کر رسولو ہے نا، اس میں بھی فضلنا بعضکم لبعض کے، ہم نے رسولوں کو بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے نا۔ رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو یہ درجات رکھے، جنت کے بھی درجے ہوں گے، دنیا میں بھی درجات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سب حکمت اور اس کے علم پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے چلیں، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرام سے نماز پڑھیے، نماز اذان بھی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ چلیں، کسی کو کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، کسی کو کچھ نہ ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ کا آنا بیٹھنا اللہ قبول فرما لے۔ دعا آمین۔ کرتے ہیں آپ لوگ، میرے خیال ہے بہت کلیئر ہو گئی ہم سب کو یہ آیات انشاءاللہ۔ پہلے آپ گروپ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ پھر وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا درس کا۔